السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ حشر پہ ہیں، آیت نمبر 11، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ Do you not see the hypocrites saying to their brother from those of the people of the book who are unbelievers, if you are expelled, we will certainly go out with you, and we will never obey anyone concerning you. And if you are fought against, we will definitely help you. Allah bears witness that they are indeed liars. تو یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ بنی نذیر کا ہی ذکر ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جس کو دیکھا تھا اس صورت کے اندر۔ اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ منافقوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنے اہل کتاب کے جو کافر بھائی ہیں ان سے کہیں گے کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی ہم تو تمہاری مدد کریں گے۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جو ہے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بنی نذیر کا جو قصہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک جو پیکٹ کیا ہوا تھا، ایک معاہدہ کیا ہوا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا میثاق مدینہ، جس کو جو پیکٹ تھا، تو وہ انہوں نے توڑا۔ اور وہ توڑنے کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا ایک نوٹس دیا بنو نذیر کو، اور پھر جو منافق جو تھے مدینہ کے انہوں نے یہ پیغام بھیجنے شروع کر دیے بنو نذیر کو، اور ان سے کہا کہ بھائی تم تو ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آنے والے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشروں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، کانسٹنٹ بغاوت کا رویہ ان کا یہ ہوتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں یا ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں ایک نافرمانی کا جو جذبہ ہے نا وہ پیدا ہو، نافرمانی، اتھارٹی کی نافرمانی۔ اور یہ اسلام بہت ہی ناپسند کرتا ہے، بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر اور معاشروں کے اندر اور قوموں کے اندر سوائے اختلافات کے اور افراتفری کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ Surely if they are expelled, they will not go into exile with them, and if they are fought against, they will not help them, and even if they help them, they will surely turn back, and then they will not be helped. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا جو ہے نا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور کمنٹ یہ کر رہا ہے کہ ان کی جو اگر وہ کبھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ جو منافق ہیں کہ اگر وہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر وہ لڑائی ہوئی تو وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو وہ پیٹھ پیچھے پھر کے بھاگ جائیں گے اور ان کی پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تو یہ بیسکلی ان کے بارے میں، ان منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی کہ بیسکلی منافق جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہوتی ہے، بار بار قرآن اس کو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی جو محبت ہوتی ہے نا اپنے مال و دولت سے اور اپنی جان و مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ جو ہے نا پیراماؤنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ محبت جب لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ فینٹ ہارٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں، اینڈ دے ڈسپلے دیٹ کاورڈنیس ان ایوری سچویشن۔ تو آپ یہ سوچیے کہ جس شخص کی ساری محبت جو اپنے مال کے ساتھ ہو تو وہ کیوں، وائی وڈ ہی بی ٹیکنگ اے رسک، وہ کیوں کسی اور کے لیے اپنا کوئی رسک لے گا کسی اور کے واسطے۔ تو اگر جان اور زندگی اور مال اور دولت جو ہے وہ بیسک چیز ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اور بہت زیادہ ہے اس کے اندر، تو بیسکلی دین وہ جو ہے منافق جو ہوں گے وہ اسی سے منافقت جنم لیتی ہے۔ بہت زیادہ ان چیزوں کی مال و دولت کی اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، اللہ سے بھی زیادہ اس کی کرنا، دس از واٹ لیڈس انٹو منافقت۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ In fact, your fear in their heart is greater than that of Allah. That is because they are a people who do not understand. تو اللہ بتا رہے ہیں ان کے دلوں کا حال۔ اللہ کیا کہتا ہے، البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایشو ہے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ بنو نذیر کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو مقام ہے مدینہ کے اندر نا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا جو معاش ہے، ہماری جو لائیولی ہوڈ ہے، جس پہ کیا پورا ہمارا لائف سٹائل جو ہے منحصر ہے،
وہ کس چیز میں منحصر ہے کہ ہماری جو تعلقات اور ریلیشن شپس مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اینڈ دے کی ناٹ افورڈ ٹو لوز دیٹ. وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی کے سے ان کی ورلڈلی پوزیشن جو ہے اس پہ بہت دھچکا لگتا. تو وجہ کیا ہے کہ وہ جو مدد نہیں کر رہے تھے، وائی ور دے ناٹ ہیلپنگ، از ناٹ بیکاز کہ وہ اللہ سے جو ڈرتے تھے، مگر وہ اس وجہ سے وہ مدد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جو ان کو خوف تھا وہ مسلمانوں کا بہت خوف تھا. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدد باسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. They do not fight you together but in fortified towns or from behind the walls. Their quarreling between themselves is severe. You think that they are united while their hearts are divided. That is because they are a people who have no sense. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ بیسکلی خطاب کس کو کر رہی ہے؟ خطاب کر رہی ہے کمپینینز کو، پروفٹ کے جو صحابی تھے ان کو یہ خطاب کر رہی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے خلاف کبھی بھی کھلے میدان میں آ کے نہیں لڑیں گے، مگر یہ تم سے لڑیں گے قلعوں میں بند ہو کے یا دیواروں کے پیچھے سے. اور یہ ایک پرومس ہے، ایک وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور کس مسلمان کے ساتھ یہ وعدہ ہے؟ یہ اس مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے جو کہتے ہیں جو ٹرو مومن ہو، جس کے دل میں ٹرو ایمان ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہیں، ناٹ جسٹ بورن مسلم بٹ ٹرو مسلمس. تو یہ جو ہم تقسیم دیکھتے ہیں ود ان جوز میں بھی بہت زیادہ تقسیم ہے، مگر ان کو کیا چیز آج جوڑ کے رکھے ہوئے ہے؟ کس چیز نے یہودیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ یہ ہے اسلام. اسلام نے یہودیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بیکاز یہ ان سب کا ایک کامن اینیمی ہے، یہ کامن دشمن اس کو سمجھتے ہیں. تو یہودی جو اس وقت ہیں دنیا کے اندر اور یہ 1400 سال سے دے آر باؤنڈ ٹوگیدر. وہ آپس میں کیوں جڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو ایک نفرت ہے ایک کامن دشمن کی. اور اگر یہ دشمن ہٹ جائے، اگر اسلام ہٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے نا آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے. یہودی جو ہے وہ بھی آپس میں الگ ہو جائیں گے. آج کے جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کیا ہمیں انوائٹ کرتا ہے؟ اسلام ہمیں جوڑتا ہے. جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، ان کو جوڑتا ہے محبت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی اطاعت سے. دس از واٹ اٹ کمبائنس پیپل ٹو. تو اسلام ڈزنٹ ہیو اے نیگیٹو کونوٹیشن ٹو اٹ. اسلام نفرت کی وجہ سے لوگوں کو نہیں جوڑتا، اسلام لوگوں کو اللہ کی محبت کی وجہ سے جوڑتا ہے. اور مقصد جو اسلام کے اندر جنگ کا بھی مقصد ہے، بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، وہ نفرت نہیں ہے، وہ غصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہے فی سبیل اللہ. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. They are like their immediate predecessors who tasted the evil consequences of their conduct and for them there is a painful punishment. تو یا پھر واپس یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو ان لوگوں کا حال، پہلوں کا حال دیکھ لو کہ جن کو اپنے کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کام کی، ان کو سزا دی، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے ایک بہت ہی دردناک یعنی کہ عذاب ہے. تو پہلے بھی جو تھے آپ یہ دیکھیں گے، قریش کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ قریش جو تھے ان کو کتنی بڑی شکست ہوئی بدر کے اندر، ایک بہت بڑی ان کو شکست ہوئی بدر کے اندر. اور پھر نتیجہ جو تھا، اب یہ ہم اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بنو نذیر ایک اور یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے ارد گرد تھا، اس کو بھی وہاں سے ایگزائل کر دیا تھا، اس کو بھی جلا وطن کر دیا تھا مدینہ سے. تو یہ الٹیمیٹلی ان کا یہی جو ان کے جو ایول کانسیکوینسز ہیں نا، کہ ان کا جو کام ہوتے ہیں ان کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے. Like the shaitan when he says to man, disbelieve, then once he disbelieves, he says, I disown you, I fear Allah, the Rabb of the world. دیکھیے بڑی ایک سٹرینج قسم کی آیت ہے شیطان کے بارے میں، کہ مثال دی گئی کہ مثال شیطان کی ایسی ہے کہ جو کہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم جو ہو نا، تم انکار کرو، تم کفر کرو، ٹھیک ہے، اور تم منکر ہو جاؤ. اور پھر جب انسان منکر ہو جاتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ بے شک میں تو بری ہوں تم سے، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو کہ رب ہے تمام جہاں کا. تو شیطان کو بھی بڑا، جس کہتے ہیں نا اللہ کا فیئر جو ہے نا، خوف آف اللہ جو ہے وہ شیطان کے اندر بھی بہت ہے. تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا. اور خود قرآن بار بار اس کو یہ جو شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں انسان کو اور مسلمانوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے. اور یہی چال شیطان نے چلی تھی قریش کے ساتھ جب یہ جو ہوئی تھی نا غزوہ بدر کے اندر. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ شیطان نے آ کے ان سے جو تھا ایک وعدہ کیا، کفار سے وعدہ کیا. ان کو کیا وعدہ کیا؟ ایک تو ان کو بڑی امید دلائی، ان کو کہا کہ تم تو بڑے طاقتور ہو، تم تو بڑی حفاظت کے اندر ہو. اور جب مسلمانوں کی آرمی سامنے آئی تو یہ جو تھا شیطان جو تھا وہاں سے جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگ گیا.
اور کفار کو چھوڑ دیا اور کفار کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. So the end of both of them is that they will be in fire, living therein forever. That is the punishment of the wrongdoers. تو یہ ان کی سزا ہے کہ ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یہ دس واٹ قرآن tells us. کہ دیکھیے ہم یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آیتیں جو ہوتی ہیں، ان پہ اگر انسان غور کرے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ہم دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ہمیں بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ہم یہ جب آیتیں پڑھتے ہیں نا تو یہ مشکلات ہمارے لیے زیادہ نہیں لگتی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل جو ہے یہ تو ایک دن میں ہو جائے گی کمپلیٹ، کبھی نہ کبھی تو یہ مشکل ختم ہوگی، اٹ ول اوور بی سون. ہاں، اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم ہم نے اگر اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیا تو ہم ایک ان اینڈنگ پین سے جو ہے نا بچ سکتے ہیں، بہت بڑی تکلیف سے بچ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. O you who believe, fear Allah, and everybody must consider what He has sent ahead for tomorrow, and fear Allah. Surely Allah is fully aware of what you do. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ جو ورڈ آتا ہے نا غدا کا مطلب ہوتا ہے فار ٹمورو not in the sense of a date change کہ تاریخ بدلنا، مگر یہ کہ کل کیا چیز ہے. آج دنیا ہے اور کل جو ہے وہ آخرت ہے. تو ہر نفس جو ہے وہ یہ چیک کر لے، وہ یہ سوچ لے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. اور آخرت قرآن بتاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ کی جگہ ہے، اٹرنل، فار ایور. اور کمپیئر ٹو دس لائف، اس زندگی کی اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ زندگی تو ایک دن ہے، کل آخرت ہے اور آج کا بس یہ دن ہے. پوری ہماری زندگی ایک دن ہے. مستقبل جو ہے وہ تو ہمارا پورا جو ہے نا فار ایور، وہ ہمیشہ رہنے والا جو ہے وہ تو آخرت ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کی ریلیشن شپ کے لیے اور کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ رہے گا، اور اس دنیا کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے جو کہ ایک دن ہے. دیٹس ہاؤ اسمال اٹ از. اور آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کے اندر ہمیں نہ تو وہاں کوئی وراثت ملے گی، نہ ہمیں کوئی ہبہ کرے گا، نہ ہم کسی امیر فیملی میں پیدا ہو جائیں گے. اور آخرت جو ہے وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ تو کل ہے، اتنی قریب ہے. تو اٹ برنگز اے ویری شارپ فوکس. ہمارا جو فوکس ہے نا آخرت پہ، وہ ایک دم بالکل شارپ ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے نیک کام کرنا، اور اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر گناہوں سے بچنا. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اس کا جو اجر ہے اور سزا جو ہے اس کی، وہ بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہے. وہ تو کل ہے. آج کچھ کریں گے تو اس کے جو اجر ہے ہمیں کل مل جائے گا. آج اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو اس کی سزا بھی کل ہی مل جائے گی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. So be not like those who forgot Allah, so He made them forget their own selves. Those are the sinners. کہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اور وہ اپنے ہی کو بھول گئے، یعنی کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے. تو یہ بھلانا جو ہوتا ہے نا، بھلانا کس طرح سے، ہم اللہ کو کیسے انسان بھلا سکتا ہے؟ اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا، اللہ کو نظر انداز کر دیا. ایک اللہ کی طرف انسان کا جو رویہ ہے وہ ایک بالکل لاپرواہی کا ایٹیٹیوڈ ہے. لاپرواہی ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کا شوق. تو جب انسان جب نہیں پہچانتا نا اللہ کو، ہی ڈزنٹ ریکگنائز اللہ، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو سب سے بہتر کریشن ہے، اللہ کی سب سے بہتر تخلیق ہے نا، اشرف المخلوقات جو انسان ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. ہی بیکمز دا لوسٹ آف دا لوسٹ کریشن. تخلیق کی بھی سب سے جو ورسٹ تخلیق ہے وہ بن جاتا ہے یہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے. تو اللہ جو ہے انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے. تو انسان ایک بڑی عزت والی پوزیشن سے، ایک بڑی آنریبل پوزیشن سے، وہ بالکل جو کہتے ہیں نا کہ ڈس آنریبل پوزیشن پہ، ایک بے عزتی کی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. اشرف المخلوقات جو ہے اپنے آپ کو اتنا نیچے کرتا ہے کہ وہ جانور سے بھی نیچے ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یاد دہانی کر رہا ہے کہ دیکھو تم تو ایسی مخلوق ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تخلیق کی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ فرشتے جو ہیں تمہاری سجدہ کریں. اور پھر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اور پھر اس خلیفہ نے کیا کہا؟ خلیفہ نے کہا کہ میں تو بس جانور ہوں،
میں تو جانور کی طرح رہوں گا. اور ایز اے ریزلٹ انسان نے اپنی پوری جس کو کہتے ہیں نا جو تھنکنگ ہے وہ کیا کہ جانوریت کے اوپر کر دیا. پورا اس کا ایمان جو ہے وہ جانور کی طرح ہے. تو اس نے کہا ہی از ناٹ اونلی جسٹ، تو وہ نہ صرف وہ یہ ڈسپلے کرتا ہے اپنا اینیمل بیہیویئر، اور آپ دیکھیں انسان کس طریقے سے اینیمل بیہیویئر کرتا ہے کہ ایک سروائیونگ انسٹنکٹ جو ہوتی ہے انسان کی، مگر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی کہ جانور جب کچھ اس کو بھوک لگتی ہے نا تبھی وہ کسی کو شکار کرتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے کرتا ہے. مگر جانور جب کھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. مگر انسان جب کسی کو مارتا ہے تو انسان اس کو اپنی صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں مارتا، اپنی نیڈ کے لیے نہیں مارتا، بلکہ مارتا ہے لوگوں کو اپنی انا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے. اینڈ ایز اے ریزلٹ جب انسان ایسا اس لیول پہ جانور کی لیول پہ آتا ہے تو زیادہ سیویج ہو جاتا ہے، اتنا بے رحم ہو جاتا ہے، ایک باربیرک ہو جاتا ہے، جانور سے زیادہ باربیرک اور بے رحم ہو جاتا ہے. تو انسان کو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا. دیکھیے ہمیں اپنی آئیڈینٹی، اپنا آنر، اپنی شناخت، اپنی عزت جو ہے، اپنا رتبہ جو ہے نا وہ کہاں ملے گا، وہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے؟ وہ صرف اس وقت مل سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کو پہچانیں. when we recognize Allah. The people of the hell and the people of paradise are not equal. The people of paradise are the successful ones. تو یہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، اور جنتی جو ہیں وہی جو ہیں وہ بیسیکلی کامیاب ہوں گے، وہ they will be the successful people. تو یہ قرآن بتا رہا ہے these two cannot be equal. یہ ان کی زندگیاں فرق ہیں، ان کی ترجیحات فرق ہیں، ان کے ایمبیشس فرق ہیں، ان کی کامیابی کا معیار فرق ہے. اٹس ناٹ دا سیم. تو آگ والے لوگ اور باغ والے لوگ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Had we sent down this Quran on a mountain, you would have seen it humbled, splitting with the fear of Allah. We set forth these parables for people so that they may ponder. یہ مقام ہے قرآن کا. قرآن کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا. اور ہم یہ مثالیں، اللہ کہتے ہیں ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ وہ اس پہ غور کریں، اس پہ غور کریں، اس کو پونڈر کریں. آپ سوچیں کہ پہاڑ کا کیا حال ہوتا اگر اس پہ قرآن اتارا جاتا، یہ حال ہوتا پہاڑ کا ایک. تو آپ امیجن کریں اس اسٹیٹ، اس شخص کی کہ جس پہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رائٹ، جس کو کہ ہو ایکسیپٹس قرآن. تو قرآن جو ہے نا ان مینی ویز ہم کہتے ہیں نا اٹس اے کرشنگ رسپانسبلٹی، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے انسان کے اوپر کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو جذب کریں، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، ہم اس کو پھیلائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم غور کریں اس کتاب کے اوپر. اور یہ جب ہم اس کتاب پہ غور کریں گے تو اٹ از باؤنڈ ٹو گیو اس فیئر. جب بھی ہم اس کتاب کو غور کرتے ہیں تو ایک اللہ کا خوف ضرور آتا ہے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کی میجسٹی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اس کے مقام کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، آپ اس کی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو ریویل کیا، جس نے اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر یہ انسان کو کمپیل کرتا ہے، انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے، بیکاز یو فیل دس ہیوج رسپانسبلٹی، جو کرشنگ رسپانسبلٹی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. He is Allah, besides him there is no God, the knower of the unseen and the seen. He is the beneficent, the merciful. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا تعارف ہمیں کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تعارف کس طرح کروا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہی اللہ کہ جس کا کوئی معبود نہیں، سب اچھی اور سب چھپی اور سب کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو دس از دا انٹروڈکشن، دس از دا یعنی یہ اللہ کا تعارف ہے. ہم کیسے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم صرف اللہ کو سمجھ سکتے ہیں اللہ کی صفات سے. یہ اسی کی بیسس کے اوپر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے انلیس کہ لوگ جو ہیں خود اپنے بارے میں ہمیں کیوں بتائیں. ہم کسی کو ملتے ہیں نا، ہم اسے پوچھتے ہیں اچھا آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں. پیپل ہیو ٹو ڈسکرائب دیم سیلف، تب ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو ہمیں جب ہم اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہیں نا تو خالق کو بھی ہم اسی طریقے پہ پہچان سکتے ہیں کہ جس سے خالق نے ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتایا. جو خالق کی صفات ہیں اسی سے ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا صفات ہیں. اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ تو لمٹ لیس ہیں.
تو پہلی جو صفت اللہ نے اپنی جس سے کہ انٹروڈیوس کیا نا خالق نے اپنے آپ کو، وہ کیا ہے؟ اس کی اللہ کی صفت جو ہے وہ مرسی کی ہے، کہ وہ رحم، وہ نہایت رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے. رائٹ، دیٹس دا فرسٹ تھنگ. ایک حدیث آتی ہے نا، اس میں بتایا گیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا. تو جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں اور جتنی بھی یہاں پہ مرسی ہے لوگوں کے اندر اور رحمتیں ہیں، وہ ایک آپ دیکھتے ہیں نا بٹوین پیپل، ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، ماں باپ سے محبت، دوستوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت. ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بچے سے محبت کرتی ہے. یہ تمام اس ایک حصے کی محبت ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے. مگر 99 اس کے جو حصے ہیں اللہ نے اپنے ساتھ رکھے ہیں، اور وہ 99 حصے جو ہیں وی ول وٹنس دیم. کب؟ وی ول وٹنس دیم آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ قیامت کے دن. تو دیکھیے، جو بھی شخص whoever loves us، یعنی کہ ہم سے بھی جس کو بھی محبت ہے، چاہے وہ ہمارے بچوں کو، چاہے ہمارے ماں باپ کو، یا بیوی کو، یا شوہر کو، جس سے ہمیں محبت ہے، یہ محبت جو ہے نا، اس اونلی، یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. جب اللہ چاہتا ہے تو اس محبت کو ہٹا بھی سکتا ہے. ہی کین ویری ایزیلی ریموو یہ محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ انسان پہ یہ فرض ہے کہ ہم جو ہیں سب سے زیادہ محبت جو ہے نا اللہ کے لیے ڈیمونسٹریٹ کریں. اور یہ ہمارا اچھا رویہ لوگوں کا نہیں ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے، جو اللہ نے جو اس دنیا میں چیزوں کی تخلیق کی ہے، ان سے زیادہ محبت کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں. یہ کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. He is Allah, besides him there is no God, the sovereign, the supreme in holiness, the safe from all defects, the giver of peace, the guardian, the almighty, the all repairer, the possessor of greatness. Pure is Allah from what they associate. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی اور ڈفرینٹ صفات جو ہیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر. کہ پہلی صفت کیا؟ الملک، دا کنگ، بادشاہ. یہ اصلی بادشاہ تو اللہ ہے. جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اس لیے بادشاہ ہیں کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. ایوری تھنگ جو دنیا کے اندر جو بھی بادشاہ بنا وہ اللہ کی وجہ سے بنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا یہ ایک آنر سمجھنا چاہیے، یہ کتنا بڑا ایک اعزاز سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے غلام ہیں. کہ ہم جو غلام ہیں نا وہ الملک کے غلام ہیں، دا کنگ آف دا کنگز. دنیا کے کنگ کیا ہوں گے؟ جو اللہ وہ ہے، اور یہ اس کے ہم غلام ہیں. تو آپ دنیا کے اندر تو بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی بادشاہ اگر آپ کو بلا لے، امریکہ کا بادشاہ یا پاکستان کا بادشاہ آپ کو اگر بلائے، تو لوگوں کے اندر کتنا ایک فیلنگ آف آنر ہوتی ہے. ایک ان کو اعزاز لگتا ہے، کہ بڑی پریولیج لگتی ہے کہ ہم کتنے بلند ہو گئے کہ ہمیں بادشاہ نے انوائٹ کیا، ہمیں بلایا. تو یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس سے زیادہ ایٹیٹیوڈ ایک مومن کا ہونا چاہیے اللہ کی طرف. پھر اس کے بعد جو اللہ نے اپنی صفات اور بتائیں، قدوس، نہایت پاک. کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت طاقتور بادشاہ ہے، مگر اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شارٹ کمنگز نہیں ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کے اندر ہوتی ہے نا، ایگو کی، اور ان کے اندر جو اور چیزیں آ جاتی ہیں بادشاہت کے اندر. یہ اللہ کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو اللہ کی صفت ہے، سلام. یعنی کہ وہ سکون اور امن دینے والا، دا گیور آف پیس، سکون اور امن دینے والا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہوں، ہاں، اور ہم پرامن ہوں اپنے لیے بھی اور پوری جس کو کہتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. دس از ون آف دا ایٹریبیوٹس آف اللہ. المومن، دا گیور آف پیس اینڈ ایمان. کہ انٹرنل پیس بھی ہو. اور دیکھیے انٹرنل پیس کہاں سے آتی ہے؟ انٹرنل پیس آتی ہے صرف ایمان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ویئرلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ. کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون ہے. یہ بھی وہیں سے آتی ہے، یہ المومن سے آتی ہے. پھر کیا؟ دا پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا. کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے ایسی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے کہ جس سے کہ ہمارا اخلاق جو ہے اس کا نقصان ہو، ایسی چیزوں سے روکتا ہے کہ جس سے ہماری آخرت کا نقصان ہو. پھر ایک اللہ کا ایٹریبیوٹ آیا یہاں پہ، اللہ کی صفت آئی عزیز، نوبل. کہ اس کی پاور جو ہے وہ تو لامحدود ہے. یہ طاقت اللہ کی لامحدود ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو نہیں چیلنج کر سکتا. ہی از دی آل مائٹی. پھر ایک اور ایٹریبیوٹ آیا جبار. جبار مینس کیا ہوتا ہے؟ ٹو فکس اے بروکن بون، یعنی کہ ہڈی کو جوڑنے والا. ہڈی کو جوڑنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ مرمت کرتا ہے کسی چیز کی جو بالکل ناکارہ ہو، جو یوزلیس ہو، اور اس کو کارآمد بنا دیتا ہے، اس کو یوزفل بنا دیتا ہے.
ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں بڑے ہم لوگ ہیں گناہ کے کام بھی کرتے ہیں, اللہ کیسے ہماری اصلاح کرتا ہے ان کے اندر, اور وہی جو گناہ کے کام تھے پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں, ان کی اس میں اصلاح ہو جاتی ہے وتھ لاٹ آف وزڈم, لاٹ آف حکمت. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. He is Allah, the creator, the inventor, the shaper. His are the most beautiful names. His purity is proclaimed by all that is in the heavens and in the earth, and He is the Almighty, the All-Wise. تو آخر آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بتائی, خالق, the creator, الباری. باری کا ہوتا ہے the one who makes exquisite creation, یعنی تخلیق کی بھی ایک شاندار چیز کی تخلیق کرنا. مصور, مصور کون ہوتا ہے؟ جو ایک فنیشنگ ٹچ دیتا ہے, کسی چیز کو کمال کی حد تک جس کو وہ کر دیتا ہے. تو یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں کہ وہی اللہ جو پیدا کرنے والا ہے, جو ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے, جو صورت دینے والا ہے, جس کے اچھے نام ہیں, سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں, اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں اور زمین میں ہے, اور وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا ہے. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں, سورہ ممتحنہ. امتحان جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ٹو ٹیسٹ, اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے. ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت جس نے کہ امتحان لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. O you who believe, do not take my enemy and your enemies for friends, expressing love with them while they have rejected the truth that has come to you, expelling the messenger and yourselves merely because you have faith in Allah, who is your Rabb. If you have set out to strive in my way and to seek my pleasure, you express love with them secretly, while I know what you have concealed and what you have revealed, and any of you who does this has missed the straight path. تو یہ پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ ممتحنہ کی, یہ ایک انسان اور مسلمانوں کی ایک بہت ہی جو کہتے ہیں نا پروہیبٹ کر رہا ہے, بہت ممانعت کر رہا ہے کہ تم ایسی دوستیاں مت بنانا ان لوگوں سے کہ جو کہ ایک ایمان والے میں اور ایک غیر مسلمان کے اندر یہ دوستی ہو نہیں سکتی. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے اور پھر ان معاہدوں کو توڑا. تو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, میرے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ بنانا, ان سے نہ دوستی کر کے رکھنا. ہاں, اور ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہارے پاس جو سچا دین آیا ہے اس کے وہ منکر ہیں, اس کا وہ انکار کر چکے ہیں, اور رسول اور تمہیں ان باتوں پر نکالتے ہیں تمہارے گھروں سے, اور تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو. اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں اور میری رضا کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم یعنی کہ خفیہ طور پہ ظاہر کرتے ہو اور جو تم خفیہ رکھتے ہو. تو بیسکلی, اور اس کے بعد کیا کہا کہ جو ایسا کام کرے گا وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا, وہ تو سیدھے صراط مستقیم سے ہٹ گیا. تو اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ, ایک پس منظر ہے, اور وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کلوز تھے, اور انہوں نے ایک خفیہ پیغام بھیجا جو تھے مکہ والوں کو, اور وہ پیغام تھا یہ فتح مکہ سے پہلے کہ یہ جو مسلمان جو ہیں وہاں پہ آنے والے ہیں جنگ کرنے کے لیے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ میرے پیغام کی وجہ سے جو ہے کفار جو ان کی چونکہ فیملی جو تھی وہ خاندان ابھی مکہ میں تھا, ان کی حفاظت ہو جائے گی. یہ چیز جو تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. تو یہ خفیہ جو تھے اس کے بعد پھر یہ آیتیں جو تھی یہ ریویل ہوئی کہ یہ جو ہے آپ خفیہ طور کے اوپر اگر تم غیر مسلمانوں کو سپورٹ کرو گے ایٹ دا کاسٹ آف دا بلیور, ایمان والوں کے ساتھ, اس کے بڑے سیریس نتائج نکلیں گے. تو اس سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے نا, ہماری بہت زیادہ ایک کلوز دوستی ہو یا انٹیمیسی ہو, بہت زیادہ قربت ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان جو ہوتا ہے وہ نقصان پوری کمیونٹی کو ہوتا ہے, ساری مسلمان کی جو قوم ہے اس کو نقصان ہوتا ہے ایٹ لارج.
اور اس کی ٹوٹل پروہیبیشن کی گئی ہے، ٹوٹل اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ تم اللہ کی جو حد ہے ان سے بڑھ گئے ہو، دا لمٹس آف اللہ ان کو تم کراس کر رہے ہو. اس لیے کہ ایسی دوستیاں جو ہوتی ہیں نا، ایسی جو کفار کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسی انٹیمیسی اور دوستی ہو تو اس سے انسان کے دل کے اندر، مسلمانوں کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلمان ہوگا، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تمام ریچولز اور رسمیں اٹینڈ کر رہا، مگر اس کے دل کے اندر نفاق ہوگا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Should they have access to you, they will become your enemies and will stretch their hands and tongues towards you with evil, and they desire that you disbelieve. کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی سے تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ. تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک جنرل رویہ ہے کفار کا، کہ اور اس کی تنبیہ جو ہے نا مسلمانوں کو یہاں کرائی جا رہی ہے کہ جب بھی ایک کافر کا ایک اوپر کا ہاتھ ہوگا، وہ مسلمانوں کو قابو کر لے گا تو کبھی وہ مسلمانوں کو بخشے گا نہیں، کبھی بھی نہیں بخشے گا، اررسپیکٹو، قطع نظر کے پہلے ان کے آپس میں کتنی بھی دوستی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ان کو نہ تو کوئی ادب ہے اللہ کا، نہ ہی ادب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ اس زمانے سے لے کے آج تک بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت بھی اتنا ہی سچ تھا جیسے آج سچ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ایک ڈینٹی ایک صاحب ہے، ان کے بہت ہی یعنی کہ ایک نون فلاسفر بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، رائٹر بھی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈیوائن کامیڈی، اور وہ ڈیوائن کامیڈی میں کیا لکھا ہے اس نے، ڈینٹی نے جو لکھا ہے نا، اٹس اے ٹریش اباؤٹ آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیول کے اوپر یہ سنک کر جاتے ہیں، اس لیول پہ اتر جاتے ہیں. اور یہ صرف اسلام کے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لکھتے، اپنے نبیوں کے لیے بھی جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتا، کہ ان کو ایسے ایسے گناہوں کے لیے ان کو ملوث کرتے ہیں اپنے نبیوں کو، نعوذ باللہ، کہ جیسے کہ جو آرڈنری آدمی جو ہے نا اس کو آپ بتا بھی نہیں سکتے، اتنا گراس ہوتا ہے وہ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. Neither your womb relations nor your children will benefit you on the day of judgment. He will decide between you and Allah sees what you do. کہ جو یعنی کہ برباد کرتے ہیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، اور کس لیے برباد کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی جو ہے ایک تعلقات اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی دوستیوں کے ساتھ، ان کو یہاں تنبیہ کی جا رہی کہ یہ تمہارے جو اولاد ہے اور تمہاری جو خاندان ہے اور تمہارے جو دوست ہیں، یہ تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے آخرت کے اور قیامت کے دن. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. Indeed, there is an excellent example for you in Ibrahim and those with him, when they said to their people, we disown you from what you worship instead of Allah. We disbelieve in you. Enmity and hatred has arisen between us and you forever, unless you believe in Allah alone, except the saying of Ibrahim to his father, indeed, I will pray for your forgiveness, and I have no power for you from Allah at all. O our Rabb, in you alone we trust, and to you alone we turn for help, and to you is the final return. تو آپ یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم کے کچھ قول ہیں جو بڑے اسٹرانگ ان کے جو حضرت ابراہیم نے استعمال کیے تھے، اور وہ کیا تھے؟ جو الفاظ جو تھے نا وہ تھے کیٹیگوریکلی ڈس ایسوسیٹنگ ہمسیلف ود دا ڈس بلیورس، کہ یہ نہیں کہ بالکل الگ کر دینا اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ، ان کو جو کفار کی قوم تھی. اور یہاں پہ آپ ایک سٹائل بھی دیکھیں گے، کوئی ان کا سٹائل ایسا نہیں کہ اپولوجیٹک سٹائل ہو، کوئی وہ یعنی کہ معذرت کے سٹائل کے ساتھ نہیں کرے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کٹ وہ بات کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم میں ایک اچھا نمونہ ہے،
اور ان لوگوں میں جو اس کے ہمراہ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور بیر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں جہاں پہ کہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بائی نیچر جو تھے نا، بڑے ایک نرم دل کے شخص تھے، نرم دل کے آدمی تھے، بہت ہی ایک حساس ان کی پرسنالٹی، ایکسٹریملی کیئرنگ ایز اے پرسن، مگر پھر بھی جب وین یو سی ہم اسپیکنگ، جب ان کا کلام آپ دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف ہے فرام ان کے مزاج سے، ان کے ٹیمپرمنٹ سے بالکل مختلف ہے ان کا کلام۔ اس لیے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک ڈیمارکیشن ہے، ایک حد ہے کفر میں اور اسلام میں، اور وہ جو ریڈ لائن ہے نا، وہ کوئی مسلمان کراس نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ اللہ ہم سے توقع یہ کرتا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے اپنے ایمان کی، ہم حفاظت کریں گے اسلام کی ان ان کمپرومائزنگ وے، ہم اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم نے جو وعدہ بھی کیا تھا اپنے والد سے، اور وعدہ یہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے والد، ان کو بڑی محبت ہوگی اپنے والد سے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ یہ بھی جو تھے نا اللہ تعالیٰ کو، جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اللہ کو نامنظور تھا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ او our رب، do not make us a trial for those who disbelieve and forgive us our رب، surely you are the almighty all wise۔ کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان کے لیے ایک کوئی کہتے نا کہ ایک فتنہ نہ بنا دے، کفاروں کے لیے ہمیں ایک فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ سے ایک دعا بھی کر رہے ہو، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کفار کے لیے ایک پنچنگ بیگ نہ بن جائیں، ہم کفار کے لیے ایک فتنہ نہ بن جائیں۔ دیکھیے ہوتا ہے کہ جب کفار پاور کے اندر ہوتے ہیں نا، کفار جب طاقت کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم کا پریشر جو ہے مسلمانوں پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مجبور کریں، تاکہ مسلمان جو ہیں اپنے دین سے پھر جائیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ Indeed for you there is an excellent example in them for anyone who hopes to meet Allah and the last day, and if one turns away, Allah is free of all needs, worthy of all praises۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ پورا جو ٹاپک ہے نا یہاں پہ، پورا جو ہم اب تک کیا تھا اس کو جمع کر دیا، اس کا ایک خلاصہ پہ یہاں پہ اس آیت کے اندر دے دیا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت تو انہی کو ملے گی کہ جو کہ ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور محنت کون کرے گا؟ کہ جس کو آخرت پہ ایک پکا یقین ہوگا، وہی ہوگا جس کو آخرت پہ پکا یقین ہے کہ جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے، اور وہ کون تھے؟ ان کا جو اگزامپل ہے، ان کا جو نمونہ ہے، یہ کہتے ہیں نا آرکیٹائپ، جو ہائیسٹ اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ Maybe Allah will bring about love between you and those with whom you have enmity۔ Allah is powerful and Allah is most forgiving, merciful۔ تو یہاں ایک sort of consolation بھی ہے، ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے، ایک comfort بھی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ دیکھیے it's not very easy to stay in a state of conflict۔ خاص طور پہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہو نا، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، ان کے ساتھ ایک تنازع میں رہنا، ایک کانسٹنٹ کنفلکٹ میں رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ایک تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا، ایک حالات ایسے ہوں گے، سچویشن ایسی ہوگی کہ یہ جو ہے یہ کنفلکٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کو ابھی تو ہمیں انتخاب کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو یہ چوز کر کے دکھانا ہے کہ وہ انتخاب اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ Allah does not forbid you as regard to those who did not fight you on account of faith and did not expel you from your homes, that you do good to them and deal justly with them. Surely Allah loves those who maintain justice۔ تو یہاں پہ ایک جو ہے نا کہتے ہیں ایک کیویات بھی دے دیا، ایک چھوٹ بھی دے دی یہاں پہ۔ تو ممانعت یہ نہیں ہے کہ تم دوستی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے خلاف جنگ نہ کریں ان میٹرز آف ریلیجن،
ان کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو، اس میں کوئی پروہیبیشن نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرو، ان کے ساتھ تم انصاف کرو، ان کی تم خدمت کرو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، نان بلیونگ ہوتے ہیں، بہت سارے خاندان کے اندر۔ تو یہ اگر تو وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا کہ جو دین کے بارے میں تم سے لڑے نہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں جو تمہیں اپنے تمہارے گھروں سے نہ نکالے، ان کے بارے میں یہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ Allah forbids you only about those who fought on you on account of faith and expelled you from your homes and helped in expelling you, that you have friendship with them. Whoever develops friendship with them, they are the wrongdoers. تو یہ یہاں پہ ایک وضاحت کر دی گئی کہ یہ ممانعہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ لڑے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. O you who believe, when believing women come to you as immigrants, put them to a test. Allah knows best about their faith. So if you find them to be believing, do not send them back to the disbelievers. Neither these are lawful for them, nor are they lawful for these women. And give them what they have spent. And there is no blame on you if you marry them when you give them their meher. And do not hold on to the ties of marriage with disbelieving women. And ask for what you have spent, and let them ask for what they have. That is the decision of Allah. He decides between you. Allah is all knowing, wise. تو دیکھیے ہجرت کے بعد ہوا یہ تھا کہ بہت ساری جو مسلمان عورتیں جو تھیں وہ مکہ میں رہ گئی تھیں، اور پھر ان عورتوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع کر دیا، اور یہ جو عورتیں تھیں ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اور ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ان کے جو میاں تھے وہ کفار تھے، دے ور نان بلیونگ ہسبینڈ۔ تو اب یہ جو ایشو تھا یہ بہت ہی سیویئر ہو گیا، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جو پیکٹ کیا تھا کفار کے ساتھ کہ جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے۔ تو پہلے تو جو وہاں پہ مسلمان تھے جو کہ سیکریٹلی خفیہ طور پہ مسلمان تھے، وہ مکہ سے جو تھے مدینہ آنا شروع ہو گئے، تو ایز اے ٹریٹی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تھا واپس کر دیا۔ اس کے بعد عورتیں آنا شروع ہو گئیں، وہ چھوڑ کے آنا شروع ہو گئیں، اپنے جو تھے کفار جو شوہر تھے ان کو چھوڑ کے آنا شروع ہو گئے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ان عورتوں کو واپس کریں۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس پہ راضی نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاہدہ تھا، یہ ایگریمنٹ جو تھا، یہ تو صرف ود رسپیکٹ ٹو مردوں کے لیے تھا، ود رسپیکٹ ٹو مین، ناٹ فار ویمن۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ ایسی عورتیں اگر آتی ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف تو پہلے آپ ان کا امتحان لے لیں۔ اور کس چیز کا امتحان لے لیں؟ ان کے فیتھ کا، یعنی کہ ان کے ایمان کا امتحان لے لیں، اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے، تو پھر جو ہے آپ ان کو جو ہے واپس نہ، ان کو یو شوڈنٹ ریلی سینڈ دیم بیک، دے شوڈنٹ ریلی گو بیک۔ تو پھر اب ان کی جو میرٹل ریلیشن شپ تھی، ان کے جو پرانے جو ان کے جو شوہر تھے، اب تک وہ مکہ کے اندر تھے اور وہ کفار تھے، وہ ایبروگیٹ ہو گئے، اب وہ ختم ہو گئی۔ اور کیا کہا گیا کہ تم ان کے جو مہر ہیں ان کو واپس کر دو، یہ عورتیں جو انہوں نے مہر لیے ہوئے تھے یہ ان کو واپس کر دیں، اور جو کہ ان کے ان کے جو جب انہوں نے شادی کی ہوگی تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے دیے تھے وہ واپس کر دی جائے۔ اور آخر کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا، یہ پرمیشن دی گئی کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اگر وہ پہلے مہر سے ایگری کر لیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔
And if any of your wives have gone from you to the disbelievers, and you have your turn, give to those whose wives have gone away the like of what they have spent, and fear Allah in whom you believe. Ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yuba'inaka ala Allah yushrikna billahi shay'un wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin فَبَائِهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. O Prophet, when believing women come to you seeking oath of allegiance with you on a condition that they will not ascribe any partner to Allah, and will not commit theft, and will not commit fornication, and will not kill their children, and will not come up with false claim that they falsely attribute between their hands and their feet, and will not disobey you in what is good, then take their pledge and pray to Allah for their forgiveness. Surely Allah is most forgiving, merciful. تو یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا oath of allegiance، یہ جو ایک بیعت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت دی مردوں کے ساتھ. وہاں پہ ایک پہاڑ تھا صفا کے نام سے، وہاں پہ مردوں کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا کہ وہ اسی قسم کی بیعت جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ لیں. اور اس کے اندر بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا کمپریہنسو بیعت ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں کچھ چیزیں جو بتائی گئی ہیں کہ اے نبی، جب آپ ان کے پاس آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں تو ان سے بیعت کریں، ان کے ساتھ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان کی اولاد کو لے کے آئیں گی جس کے ان کے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے نہ ہو، اور اس کو بنا لیں، اور کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. تو ان سے بیعت کو قبول کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک اوتھ تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. O you who believe, do not make friendship with the people with whom Allah is angry. Indeed, they despair of the hereafter as the disbelievers despair from those in the graves. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ریپ اپ آیت ہے، آخری آیت ہے یہاں پہ جو ہم آج کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جو آخرت میں ایسے سے نا امید ہو گئے ہوں کہ جیسے کہ کافر جو ہیں وہ اہل قبور سے جو ہے نا امید ہو گئے ہوں. تو اس کا ایک ریپ اپ آف دا ٹاپک کہ یہ پورا ٹاپک جو ہے نا اس کے اندر کہ بھئی دوستی جو ہے نا وہ بڑے خیال سے کرو، اور غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستی سے نا اس سے کو تو بہت ہی دور رہو، اس سے بڑا پرہیز کرو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.